بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تہ خانے کے دروازے پر لگی دھماکے کی دھول اب تک فضا میں موجود تھی اور اس کی گٹھن ہمارے دلوں کو بھاری کر رہی تھی۔ ہم تینوں خوف اور بے یقینی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے ایک اندھیرا کنواں تھا جس میں گرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ سلیم نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی آواز میں خوف تھا مگر ایمان کی ایک ٹھوس چٹان بھی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی عارف نے بھی بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے بھی محسوس ہوا کہ اس وقت دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو چکی ہیں اور ہمیں صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تہ خانے میں ایک جگہ بیٹھ کر زمین پر اپنی انگلیوں سے وضو کرنے لگا۔ عارف اور سلیم حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عارف نے پوچھا۔ میں نے کہا، اس وقت ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی راستہ نہیں اور کوئی امید نہیں، صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں بچا سکے۔ ان دونوں نے میرے کہنے پر زمین سے مٹی لی اور وضو کیا کیونکہ اس وقت پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہم نے اندھیرے میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ہمارے دلوں سے جو دعا نکلی وہ صرف اللہ کی رحمت کی تھی۔ جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوئے ہمیں محسوس ہوا کہ فضا میں تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ گٹھن جو پہلے تھی اب وہ نہیں تھی اور اس کی جگہ پر ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سی روشنی تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی۔ یہ کوئی ٹارچ کی روشنی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نورانیت تھی جو ہماری آنکھوں کو نہیں چونکا رہی تھی۔ ہم نے آگے دیکھا اور اس روشنی میں ہمیں ایک راستہ نظر آیا۔ وہ راستہ ہمیں کہیں اور لے جا رہا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے۔ ہم نے اس راستے سے گزرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم نے اس راستے سے گزرنا شروع کیا اور ہماری ٹارچ کی روشنی میں وہ راستہ مزید واضح ہونے لگا۔ اس کے بعد ہمیں ایک پرانا دروازہ نظر آیا اور ہم نے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ اس دروازے پر بھی کچھ عجیب و غریب نشانات تھے اور ہم نے ان کو دیکھ کر محسوس کیا کہ یہ کوئی قدیم چیز ہے۔ میں نے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور زور لگا کر اسے کھولا۔ دروازہ کھلا اور ہمیں ایک لائبریری نظر آئی۔ یہ وہی لائبریری تھی جس میں ہم گئے تھے لیکن یہ لائبریری کسی اور حالت میں تھی۔ یہاں پر کسی اور قسم کی کتابیں اور رولز موجود تھے۔ میں نے دیکھا یہ ساری کتابیں عربی زبان میں لکھی ہوئی تھیں اور ان میں قرآنی آیات کا ذکر تھا۔
ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر ہمیں اللہ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ملا ہے۔ ہم نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور ہمیں محسوس ہوا کہ ان میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہماری کہانی سے متعلق ہیں۔ ان میں ایک ایسے گروہ کا ذکر تھا جو خود کو متبدل کہتے تھے اور وہ ایسی انسانی مشینوں کو بنا رہے تھے جو ایمان سے خالی تھیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہمیں پیچھے سے مار رہے تھے۔ وہ کوئی انسان نہیں تھے بلکہ وہ ایسی مشینیں تھیں جو انسانوں کے روپ میں کام کر رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ایک اور کتاب کھولی اور اس میں ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ نقشہ کوئی عام نقشہ نہیں تھا بلکہ یہ مسجد کے نیچے ایک خفیہ دروازے کا نقشہ تھا۔ اس نقشے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دروازہ کسی عام انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ دروازہ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ یہ فیاض کا دروازہ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ فیاض نے ہمیں کہا تھا کہ میری قربانی ضائع نہ ہو۔ اب ہمیں اس کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے اپنی جان دی تھی تاکہ ہمیں اس جگہ پر پہنچایا جا سکے۔ اس کا مقصد صرف ہمیں بچانا نہیں تھا بلکہ ہمیں اللہ کے قریب لانا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ فیاض نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزارے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہمارے چہروں پر ایک نیا عزم تھا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں اس دروازے کو کھولنا ہوگا اور اس دروازے کو کھولنے کے لیے ہمیں فیاض کی قربانی کا صلہ دینا ہوگا۔ ہم نے اس نقشے میں جو کچھ لکھا تھا اس کے مطابق چلنا شروع کیا۔ ہم نے اس دروازے کے قریب ایک جگہ دیکھی اور وہاں پر کچھ ایسی چیزیں رکھی جو ہمیں اس نقشے میں نظر آئی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس پر کام کیا، ہمیں ایک اور دھماکہ سنائی دیا۔ اس دھماکے کی آواز ہمارے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہم نے دیکھا اس تہہ خانے کا ایک حصہ گر چکا ہے اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اس وقت خطرے میں ہیں۔ میں نے عارف اور سلیم کو کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس دھماکے کو روکنا ہوگا۔ ہم نے اس پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہ دروازہ کھلا اور ہم باہر نکل گئے۔ باہر کا منظر ٹھیک تھا، چاروں طرف دھواں اور آگ تھی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ایک اور دھماکہ تھا جو ہونے والا تھا۔ ہم نے دوڑنا شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ وہ وہی لوگ تھے جو متبدل کہلاتے تھے اور وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تلوار نکالی جو فیاض نے مجھے دی تھی اور میں نے ان سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے عارف اور سلیم کو کہا، ہمیں لڑنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی بچانی ہوگی اور ہمیں اپنے ملک کے لیے لڑنا ہوگا۔ ہم نے اس پر حملہ کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کا سامنا کیا۔ یہ لوگ بہت مضبوط تھے لیکن ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ ہم نے انہیں مارا اور اس کے بعد
ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم میں کوئی ایسی چیز تھی جو انہیں کام کر رہی تھی۔ ہم نے اس چیز کو ختم کیا اور اس کے بعد وہ گرنے لگے۔ ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ اس دروازے کے پیچھے وہ خفیہ دستاویزات تھیں جنہیں ہم چرانے گئے تھے۔ ہم نے اس دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گئے، لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ اندر ایک اور خطرہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اگلا حصہ آپ کو اگلے قسط میں ملے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔